الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس اور قابل قدر بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مبارک ساعت میں عطا فرمائی اور اتنی مبارک راتیں ہمیں دی. آج کی رات آپ سبھی کو معلوم ہے کہ شب معراج کی رات ہے. شب کے معنی ہے رات اور معراج کے معنی ہے سفر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے 15ویں پارے کے اندر دو چیزیں بیان کی ہیں. سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں کہ زمین پر سفر کرنا، اس کو عربی ورڈ میں اسرا کہتے ہیں. تو اسرا جو ہے وہ زمین پر سفر کرنے کو، اور معراج آسمان یعنی کہ زمین کے اوپر سفر کرنے کو. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کہا. شب معراج یعنی کہ آسمان والا سفر. راتوں رات، شب یعنی کہ راتوں کے اندر سفر کرنا اور رات کے اندر ہی پھر واپس لوٹ کر آ جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے معراج والی رات کو بہت ہی متبرک اور اہمیت حاصل ہے، اور اس کا ذکر قرآن کے اندر 15ویں پارے کے اندر بنی اسرائیل ایک آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سفر کے اندر بیان پورا فرمایا ہے. تو میں آپ سب کے سامنے ان سب باتوں کو رکھنے سے پہلے میں اور آپ حضور پاک تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں ہدیہ مبارک یعنی درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاشر سامعین کرام، آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب کو جب آسمان پر بلانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اور زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب تشریف فرماتے یعنی کہ آرام فرما رہے تھے، یعنی کہ شب نیند میں تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے قدم مبارک کو چومتے ہیں، اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ 70,000 لشکروں کے ساتھ جب جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور حجرہ مبارک یعنی کہ حضور کے کمرے کے پاس جب گئے تو دیکھیں کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو جب اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کشمکش میں پڑ گئے کہ میں اٹھاؤں یا نہیں اٹھاؤں، گستاخی تو نہیں ہو جاتی. تو جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے دریافت کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے پاک حبیب آرام فرما رہے ہیں، جگاؤں یا نہ جگاؤں؟ تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اے جبرائیل، تم ان کے قدم مبارک کو چوم لو، نہ گستاخی ہوگی نہ بے ادبی ہوگی، اور اس طرح سے وہ جگ بھی جائیں گے اور ہم کلام بھی ہو جائیں گے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام قدم مبارک کو چومتے ہیں اور حکم دیتے ہیں 70,000 فرشتوں کو بھی کہ تم سب باری باری قدم میں مبارک کو چومو. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چومنا یہ بھی عبادت ہے، اور سننا اور سنانا یہ بھی عبادت ہے، اور ان کے اس مقدار میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے. آپ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مبارک میں اور پاک گھر کے اندر سننا اور سنانا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اب میں آگے کی طرف چلتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اس کے کمرے حجرہ مبارک سے
جبرائیل علیہ السلام لے کر چلتے ہیں کہاں؟ جبرائیل علیہ السلام کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف لے جایا جاتا ہے. جیسے قرآن کے اندر اس تصویر کو کھینچا ہے، سبحان اللہم کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا. اب مسجد اقصی جو ہمارا پہلا قبلہ تھا، تقریباً 6 مہینہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1 سال تک ہم ادھر ہی قبلے کی طرف نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد جب دوسری بار اس کے بعد مکہ المکرمہ کی طرف ہم قبلے کی طرف نماز پڑھنا شروع کیے. تو پہلا قبلہ ہمارا کون سا ہوا؟ مسجد اقصی. اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا. اور مسجد اقصی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کیا چیز کی آواز آ رہی تھی؟ وہ آواز یہ تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس چیز کی آواز تھی، اور آواز جیسے اذان ہو رہی تھی اور مسجد اقصی کے اندر ایک پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. پورے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام وہاں تشریف فرما تھے. اور اس کے بعد وہاں پر کیا جو آدمی تھے، وہاں کے جو مقتدی تھے، وہ سارے کے سارے حضرات وہاں پر موجود تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے لگے تو قدم مبارک رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ قدم مبارک رکھتے جائیں اور اللہ آپ کی جگہ بناتے جائے گا. تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتے گئے اور خود بخود راستہ بنتے گیا. اور ان کے لیے ان کی مددگار کے لیے فرشتے جو ہے ان کے آگے پیچھے لگے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ مبارک کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے اس کے بعد 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے آگے امامت کی. اور امامت کرنے کے بعد وہاں سے نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے کہاں کا؟ آسمان کا. وہاں پر سارے کے سارے نبی موجود تھے، سارے کے سارے نبی موجود تھے. اور اس نبی کون سے نبی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہوئے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورے نبی وہاں پر مسجد اقصی کے اندر موجود تھے. اور ان کی امامت کون کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے نبی امامت کی. اور امامت کرنے کے بعد وہاں پر براق قسم کا براق جانور ہوتا ہے. براق یعنی کہ بجلی کے کڑک کو کہتے ہیں. بجلی کے یعنی کہ ہماری نظر جہاں تک دیکھ سکتی ہے اس کو کہا جاتا ہے براق. براق کا معنی کہ براق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق جانور کو جنت سے بھیجا تھا اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا تھا. کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو تو پر تھا، پر کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں تشریف لاتے تھے اور پر کے ذریعے سے وہ اوپر چلے جاتے تھے. لیکن حضور کی سواری کے لیے براق کو بھیجا گیا. براق جانور، براق کے معنی بجلی کی کڑک جیسی تیز رفتار. تو براق جانور کو جب بھیجا گیا تو اس پر سواری کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے کہاں؟ جب تشریف لے گئے آسمان پر، پہلے آسمان پر، تو سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. ایک بار کہتے ہیں بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ. باقی رہے گی. سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور سارے کے سارے کے زبان پر اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا کا ایک ورد رہتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے نبی، ہمارے اور آپ کے سب کے نبی آ گئے ہیں. تو اس طرح سے اہلا وسہلا مرحبا کہہ کر ان کو پکارا جاتا ہے. یعنی کہ جس طرح ہم انگلش میں
طرح عربی میں کہا جاتا ہے اہلاً و سہلاً مرحبا، کہ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا خوشحال ہو۔ حضرت اور تیسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، سبحان اللہ کہہ دے بھائی، سبحان اللہ۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر سب سے بڑے نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد، باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے نبی آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اور میرے نبی آ گئے۔ سب سے پہلا ورڈ ان کا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے آ گئے، کیونکہ جو سلسلہ چل رہا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو تھا ہی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے تھا، لیکن سب سے زیادہ قوت اور طاقت جو تھی سلسلہ کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے ہمارے بیٹے آئے ہیں اور اس کے بعد نبی آئے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان پر ساتوں آسمان کے اوپر جانا چاہا، عرش معلیٰ پر، اس پر عرش معلیٰ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آرام گاہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، ساری جگہوں میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ کرسی مبارک ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر اس کا بے حد تفصیل بتا دیا گیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان پر جانا چاہا، آسمان ساتوں آسمان کے اوپر جانا چاہے تو اس کے بعد ایک سوال کرتے ہیں اور ایک فرشتہ آتا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اجازت مانگتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اجازت دیتے ہیں تو اس کے بعد حضور سے اجازت مانگتے ہیں، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں ایک پردہ ہٹانا چاہتا ہوں اور اس پردے کے پیچھے کیا ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل جب اجازت دیے ہیں تو میرے طرف سے بھی اجازت ہے۔ تو وہ ایک فرشتے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے اتنے بڑے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد نمبر آتا ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام کے جو بعد فرشتے ہوتے ہیں، وہ فرشتے ایک ایسا پردہ ہٹاتے ہیں، ایک ایسا پردہ ہٹاتے ہیں کہ اس پردے کو ہٹانے کے بعد ایک فرشتوں سے دوسرے فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ملاقات کا وقت ہو چکا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت تو ہو چکا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو آپ دیکھیں گے تو بڑے حیران ہوں گے، اور آپ کے امتی کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے امتی کے لیے خوشخبری کا باعث ہے۔ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات ہوتی ہے تو اس فرشتے سے پوچھتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں اس فرشتے سے، بتاؤ تم پیدا کب ہوئے، تمہیں کب بنایا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے میں پیدا کیا گیا۔ 2000 جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس سے بھی پہلے فرشتوں کو پیدا کیا گیا، وہ بھی 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ تم اتنے دن سے کیا کرتے ہو، تمہاری مصروفیت کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم سب مل کر ایک بار پڑھیں تاکہ ہمارا یہ ایک بار بھی کلمہ اگر یہ قبول ہو گیا تو سمجھو ہماری نجات کا ذریعہ بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 2000 سال پہلے وہ کلمے کا ورد کرتا تھا، اور وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کلمہ
آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے 2000 سال پہلے بتایا گیا ہے. اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے پیشانی مبارک کو چوم لوں. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بالکل آپ میری پیشانی مبارک چوم سکتے ہو. تو بتائیں فرشتے بھی رشک کر رہے تھے ہمارے نبی کے آنے کی، اور ساتوں آسمان پر ہمارے نبی کی آمد کے لیے رشک کر رہے تھے. اور ساتوں نبی اور جلیل القدر نبی، ہمارے پورے جو جتنے بھی ہمارے مشہور نبی ہیں اور جس کا نبی کا نام قرآن کے اندر موجود ہے، وہ نبی ہمارے نبی کو ویلکم کرنے کے لیے، اہلاً و سہلاً مرحبا کرنے کے لیے، اس کے بعد ساتوں آسمان پر ان کا کیا ہے، ان کی تعریف کے لیے گن گا رہے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کی تکریم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے ساتھ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ساتھ جب عرش معلیٰ کی باری آئی تو عرش معلیٰ پر کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر اس کے آگے جاؤں تو میرے پر مبارک جل جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ میرے پر مبارک جل جائیں گے. اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز آتی ہے کہ آواز آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے لاڈلے، اے میرے چہیتے نبی، آپ بالکل بلا جھجک آپ میرے پاس آ سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کانپ بھی رہا تھا، پسینے سے شرابور ہو رہے تھے. آپ دیکھتے ہوں گے کسی بڑے لوگ کے پاس پہلی مرتبہ کوئی حاضر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیسی رہتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ اتنا آ گیا کہ پورا کپڑا مبارک بھیگ گیا اور بدن بھی کانپ رہا ہے کہ میں اللہ سے کیا بات کروں گا، میں کیا ان سے دریافت کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اس کے بیچ میں نہ کوئی پردہ ہوتا ہے اور ہم کلام فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں، اور بات کرنے کے بعد یہ پہلا لفظ ہوتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی السلام علیکم کہا جاتا ہے. اور اس السلام علیکم کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی کیا جواب دے رہے ہیں آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کے بعد اس کا تحفہ جو ملتا ہے السلام علیک یا ایھا النبی، کہ اے تم نبیوں کے نبی ہو. اور اس پورے کو ڈھانچے کو ڈالا گیا ہے تو جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، سبحان اللہ، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے نبی کہ ایھا النبی، ہم پر تو سلام آ گیا ہے لیکن میری امت پر سلام نہیں آیا ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے اندر امتی کا بھی لفظ آ گیا ہے. بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد بھی ہم اور آپ کو نہیں بھولے، ہم اور آپ کو اپنی امت کو نہیں بھولے. ہمارے نبی نے ہم سب کو یاد کیا، اور ہم سب کو یاد کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی امت بھی جنت میں جانی چاہیے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جو امتی اور تمہارے امتی جو نماز پڑھیں گے وہ نماز اگر ایک وقت کی پڑھے گا تو ایک فجر کی 10 فجر کے ثواب ملے گا، اور جو ایک ظہر کی نماز پڑھے گا اس کو 10 ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا، اور جو ایک عصر کی نماز پڑھے گا اس کو 10 عصر کا ثواب ملے گا، اور جو ایک مغرب پڑھے گا اس کو 10 مغرب کا ثواب ملے گا، اور جو ایک عشاء کی نماز پڑھے گا اس کو 10 عشاء کی نماز کا ثواب ملا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو 50 وقت کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. کتنے وقت کا؟ 50 وقت کا. کیونکہ 50 وقت کا ہی کیا ہوا تھا، 50 وقت کا ہی ہمیں نماز ملی تھی، اور 50 وقت کی نماز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، لیکن ہمارے نبی نے اس کو کم کرا کر 5 وقت کی 5 وقت کا اس کے بعد ملا. اور 5 وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ اور کم کرائیں. موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا, ہمارے نبی نے کہا کہ اس سے کم کرانے میں ہمیں شرم آتی ہے. تو اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 50 وقت کا ثواب ملے گا. اور 50 وقت کا جب ہمیں ثواب ملے گا تو اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ما ھذا صندوق احذرا, ما صندوق احذرا, آسمان کے اوپر ایک ایسا صندوق ہے, ایک ایسا صندوق ہے کہ اس کے اندر ایسے لوگوں کا نام لکھا جائے گا, ایسے لوگوں کا نام لکھا جائے گا کہ جس کی نماز قبول ہو گئی ہو اور جس کا روزہ قبول ہو گیا ہو, اور ایسے لوگوں کا اس کے اندر نام رہے گا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یدخل نخلۃ بغیر حساب و کتاب, کہ یعنی کہ اس حساب, اس صندوق کے اندر جس کا نام ہوگا بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بتائیں اس صندوق کے اندر ہمارا نام آئے یا نہ آئے؟ اگر آپ اس صندوق کے اندر ہمارا نام لکھوانا چاہتے ہیں, اس کے اندر اپنے نام کو لکھوانا چاہتے ہیں, تو میرے محترم بزرگوں, دوستوں, 2 باتوں پر عمل کرنا ہے. ایک نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے, اور دوسرا روزے کو, پورے روزے کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اگر یہ 2 چیزوں میں ہم کامیاب ہو گئے, خدا کی قسم میں آپ سب کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں, رب کعبہ کی قسم, کہ آپ کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیونکہ جنت میں داخل کرانے کا ذمہ ہمارے نبی اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اور کہا گیا ہے کہ جو چیزوں پر پکڑ لے گا اور نماز کو پابندی سے ادا کرے گا اور روزے کو پابندی سے 30 روزہ رکھے گا, کہا گیا ہے کہ جنت کے حشر کے میدان میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور روزے کی پابندی کرتا ہے, میں اس کو اس طرح سے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا. اس سے بڑی گارنٹی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آج دنیا میں چھوٹی چھوٹی کمپنی ہم ذمہ داری لیتی ہے, کوئی دھوکہ بھی کرتی ہے اور کوئی اس کا پورا بھی کرتی ہے, لیکن ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو کوئی ان دو باتوں پر عمل کرے گا, ان 2 باتوں پر عمل کرے گا, خدا کی قسم میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا. اب بتائیں ہمیں جنتی بننا ہے یا نہیں بننا ہے؟ ہمیں جنتی بننے کے لیے 2 کام پر عمل کرنا پڑے گا. ایک ہے نماز, پابندی کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب میں 50 وقت کی نماز تمہیں دیا تھا تو 50 وقت کی نماز ہی کا ثواب بھی ملے گا, لیکن ہمارے حضور کی ریکویسٹ کی وجہ سے, ہماری حضور کے درخواست کی وجہ سے ہم نے 5 وقت کر دیا ہے, اور اسی وجہ سے جو کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا. اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں تو 50 وقت کی نماز اگر ہمیں پڑھنا ہے تو ہمیں پابندی سے فجر بھی ادا کرنا پڑے گا, ظہر بھی ادا کرنا